دیکھیے 5 مرتد لوگ ہر دن کوئی صورت لے کر اس پر کچھ کہتے ہیں. یہ ڈی خان یہ کیل کیل کر کچھ بول دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ سورہ خلق میں بے ایمانی ہے. دیکھیے خیر بھی اللہ کے طرف سے ہے، شر بھی اللہ کے طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو شر کا ذریعہ ہے نا ابلیس شیطان، اس سے پناہ مانگنے کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے شر سے پناہ مانگنے کے لیے. دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا، لیکن جادو کا اثر عقل میں یا شعور میں نہیں ہوا، ان کے جسم میں اتھر پر جادو کا اثر ہوا. وہ کوئی عورت ہے نا جادو کر کے وہ باوڑی میں کنویں میں ڈال دی تھی. حضور نے جا کر دیکھا تو اس کنویں میں اس کا پانی پیلا ہو گیا تھا. ادھر جادو کر کنویں میں ڈال دیا گیا تھا بال اور کنگھی وغیرہ. تو حضور نے اس کو نکالا اور جادو توڑا. یہ مرتدوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، حضور کی لعنت ہو، مسلمانوں کی لعنت ہو. آگے یہ ویڈیو دیکھیے. تھینک یو ویری. یہ عالم ہی ایسا ہے کہ اس میں نہ خوشی کامل ہے نہ تکلیف کامل ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی. لہذا تکلیفیں تو آئیں گی، ضرور آئیں گی تم پر، لیکن جو بھی تکلیف آئے تو اس تکلیف کے آنے پر تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اس تکلیف کے سبب کے خالق کی طرف رجوع کر کے کہو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی. تو جب تم اس کی پناہ مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، کیونکہ تکلیف بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، تکلیف کا سبب بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. تو جب پناہ مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اپنے پناہ میں لے لیں گے تو یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا پھر وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت اور رحمت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، تیسری نہیں ہو سکتی. کیا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت، اپنی قدرت کے تحت، اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تمہارے سے دور کرتے، اور اگر تکلیف کا دور ہونا کسی وجہ سے مقدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لحاظ سے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اس معنی میں کہ اس تکلیف اور رحمت سے تمہیں تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب عطا ہوگا. تم اس تکلیف پر صبر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو گے، تو تمہیں صبر کا اجر و ثواب ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تو ہم اس پر صبر کرتے، تو آج یہ بے حساب اجر جو ان صابروں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا، اتنا اجر. تو دیکھو یہی فرق ہوتا ہے مومن میں اور کافر میں. کافر جس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی حکمت پر ایمان نہیں، تکلیف اسے بھی آتی ہے اور ایک مومن کو بھی آتی ہے. لیکن کافر جو ہے وہ تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے،
تکلیف کے وقت میں گلا شکوہ کرتا ہے کہ مجھے پر آنے دی مصیبت کیوں آ گئی، میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، گلا شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اس کی تقدیر کا شکوہ کرتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے لیے سراپا تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیاوی تکلیف اور آخرت میں بھی کوئی اس کا حصہ نہیں۔ اور ایک مومن کو تکلیف آتی ہے تو وہ چاہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیماری آ گئی تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا اور اللہ ہی کے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا تحمل نہیں کر پاتا، میری کمزوری پر رحم فرما کر مجھ سے تکلیف دور فرما دیجیے، اللہ ہی سے رجوع کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سکھایا یہ جا رہا ہے اس چھوٹے سے جملے میں، قل، کہو، کب کہو؟ جبکہ تمہیں کوئی تکلیف یا تو پہنچ چکی ہو یا آئندہ پہنچنے کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں کہو۔ کیا کہو؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں تو رب فلق کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی رجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور کہ جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو دو حال سے خالی نہیں رہ سکتا، یا تکلیف جائے گی، راحت سے بدل جائے گی، یا پھر جب تک ہے اس وقت تک اس کے لیے رحمت ہی رحمت بنی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے یا اندیشہ آئندہ کے لیے پیدا ہو، کہو اعوذ برب الفلق، میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔